بلکہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر کسی بندے کو اتنی جگہ مل جائے جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو فرمایا وہ کوڑا رکھنے والی جگہ جنتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بالکل ایسے ہی جب جنتی اپنا کنگن ظاہر کر دے گا تو اس کے کنگن کی روشنی کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین وقار، آج بھی جنت کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ ماہ صیام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ جنت اللہ کی رضا ہے، جنت اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، جنت اللہ کی رحمتوں کا محور و مرکز ہے۔ جنت وہ ہے جس سے خود رسول اللہ نے بھی مانگا۔ جنت کی نعمتیں وراء الورا ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے کسی شخص کے علم میں نہیں ہے۔ جنت کہ میں نے 8 دروازے بتائے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، نام بھی بتائے تھے آپ کو۔ اور وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کے اور میرے گھر دروازے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے سے بڑا کتنا گیٹ لگا لیں گے بھائی؟ 20 فٹ کا لگا لیں گے آپ، 30 فٹ کا، 40 فٹ کا، 50 فٹ کا، بڑے سے بڑے گیٹ آپ اتنے لگائیں گے۔ چلو آپ کہیں گے جی وہ کچھ لوگوں نے لگایا ہوتا 100 فٹ کا کر لو، ہوتا ہے کوئی 100 فٹ کا بھی ہے، چلو فرض کر لیں کہ 100 فٹ کا گیٹ، اتنا بڑا گیٹ۔ جنت کا جو ایک دروازہ ہے وہ کتنے فٹ کا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دروازے کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے نا، دروازے کے گزرنے والی جگہ جو درمیان والا راستہ ہوتا ہے، تیز رفتار گھوڑا 70 سال دوڑتا رہے، دروازے کی وسعت اتنی ہے، بڑا اتنا ہے دروازہ کہ تیز رفتار گھوڑا 70 سال دوڑے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جا کے کہیں پہنچے گا۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ اللہ کی مخلوق یوں گزر رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم سب کا نام بھی اسی میں ہے۔ حضور کی امتی اللہ کی مخلوق یوں گزر رہی ہوگی کہ کندھے کے ساتھ کندھا لگا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ وہ دروازے چرچرا رہے ہوں گے، یعنی یوں لوگ اس کے اندر جا رہے ہوں گے، اس سے یوں گزر رہے ہوں گے۔ جنت کے اندر
حدیث پاک ہم ابھی پڑھتے ہیں، اس کے درجات ہیں پھر جنت میں، جنت کے اندر درجات ہیں۔ اس سے تو 100 درجے بتائے ہیں حدیث پاک میں کہ جنت میں درجے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجہ، فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ما بین کل درجۃ 100 عام، اور ہر ایک درجے کے درمیان 100 سال کی رستہ ہے، ہر درجے کے درمیان، یعنی اتنا بڑا فرق ہے درجے۔ مشہور درجات چند ہیں، جیسے ہم عام طور پہ دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ جنت فردوس عطا فرما، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے جنت کا، سب سے اوپر والا۔ تو یہ جنت فردوس ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی یہی مانگا، اپنی امت کو بھی جنت اور جنت میں یہ درجہ مانگنے کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تلقین فرمایا کہ تم یہ مانگا کرو اللہ سے۔ جنت نعیم بھی ہے، جنت دار السلام بھی ہے، جنت دار المقام بھی ہے، جنت خلد بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت مأوا بھی ہے، یعنی یہ درجات ہیں جنت کے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان 100 سال کا راستہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا 500 سال کا راستہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر درجے کے درمیان اتنا سفر ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا سفر ہے۔ تو 100 درجے کہاں جا کے بنتے ہوں گے؟ ابھی تو 7 آسمان جو ہے وہ کسی کی دست رست میں نہیں ہے، تو پھر 100 درجے جنت کے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ اس لیے صحابی نے عرض کیا تھا نا، صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رنگ مبارک اڑا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے بھئی، آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ گھر بیٹھا تھا، ایک بات نے پریشان کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے پریشان کر دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھا ہوا تھا، خیال یہ آیا کہ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، یہاں تو جب دل کرتا ہے دوڑے دوڑے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو جنت میں تو آپ انبیاء کے ساتھ بلند و بالا درجے میں ہوں گے، تو ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے تو ہم آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، المرء مع من احبا، فرمایا بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا جنت میں اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر وہ دوسرے راستے میں گیا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوگا، جس درجے میں وہ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا تو پھر وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ اور میں اپنے محبوب سے محبت کریں تو جس درجے میں رسول اللہ ہوں گے، ہم بھی حضور کے نوکر اور خادم بن کے ہم بھی اسی درجے میں ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی ہر درخت، یہ علماء سے آپ سنتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے، تو وہ درخت یہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے درخت لگائے ہوئے ہیں، وہ جنتی درخت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا
سونے کا نہ ہو، ہر درخت کا تنا سونے کا ہی ہوگا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجۃ لو ان العالمین اجتمعوا فیہ دعوہن لوسعتہم۔ ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور اگر اللہ کی ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک جو پیدا ہوگا، فرمایا اگر اللہ کی ساری مخلوق جنت کے ایک درجے میں چلی جائے تو وہیں سما جائے گی، ایک درجے میں ہی سما جائے گی۔ یعنی ایک درجہ بھی اتنا بڑا درجہ ہے جنت کا کہ ساری مخلوق اگر ایک درجے میں چلی جائے، لو ان العالمین اجتمعوا، ساری مخلوق ایک درجے میں جمع ہو جائے تو ایک درجے میں ہی سما جائے گی۔ کیا خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے بھائی۔ وعنہ یعنی انہیں سے حدیث سے پاک ہے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قوله تعالی وفرش مرفوعہ قال ارتفاعها کما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث پاک مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جو جنتی قالین بچھائے جائیں گے، یہ پروٹوکول ہوگا نا جنتیوں کا، انہیں ایسے نہیں چلایا جائے گا، ان کے لیے اسپیشلی اور جنتی۔ آج تو دنیا میں غریب کو کون پروٹوکول دیتا ہے، امیروں کے لیے تو دنیا میں بھی قالین بچھائے جاتے ہیں، وزیر بادشاہ کوئی دوسرے ملک کا آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ یہ قالین تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر کسی بندے کو اتنی جگہ مل جائے جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو فرمایا وہ کوڑا رکھنے والی جگہ جنتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے جنت میں، یعنی اتنی جگہ بھی اگر مل جائے انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جو قالین جنتی بچھائے جائیں گے ان کی بلندی اتنی ہوگی جتنی زمین و آسمان کی بلندی ہے، اتنی بلند وہ قالین ہوں گی، اتنے خوبصورت اور بلند ترین، نرم و ملائم، بالکل سخت بھی نہیں ہوں گے۔ ریشم و حریر کیا نرم ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہوں گے۔ تو ان کی بلندی زمین و آسمان جتنی ہوگی، مسیرۃ 500 سنہ، اور ان کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جنتی 500 سال بھی چلتا رہے تو اس ایک قالین کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ 500 سال جنتی چلتا رہے نا ایک قالین پہ تو اس ایک قالین کی لمبائی ختم نہیں ہوگی، اتنی لمبائی ہوگی۔ اہل الجنت جرد مرد کہل لا یفنا شبابہم ولا یبلا سیابہم۔ ارشاد فرمایا کہ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، لا یفنا شبابہم، ان کی جو ہے وہ جوانی ڈھلے گی نہیں، بڑھاپا نہیں آئے گا، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ 33 سال کی عمر میں جنت میں جائیں گے تو وہی عمر رہے گی، اس سے ڈھلے گی نہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک اور چیز جو فرمایا جردن مردن، جنتیوں کے جسم پہ سوائے پلکیں، بھویں اور سر کے بالوں کے علاوہ پورے جسم پہ کوئی ایک بال بھی نہیں ہوگا۔ جنتی جو ہوں گے، جنتیوں کے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، یعنی داڑھی ہے، مونچھیں ہیں،
یا جسم پہ جو دوسرے بال ہیں کوئی بال بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ پلکیں اور بھویں سر کے بال یہ ہوں گے، کیونکہ یہ اگر نہ ہو تو انسان خوبصورت نہیں لگتا، انسان بھدا لگتا ہے، گندا لگتا ہے، خوبصورت نہیں لگتا۔ اگر پلکیں بھی نہ ہو، بھویں بھی نہ ہو، سر کے بال بھی نہ ہو تو پھر خوبصورتی نہیں رہتی۔ خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ یہ سر کے بال اور یہ ہو، پلکیں بھویں یہ بال ہو، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں ہوں گے جسم کے اوپر۔ کانون، سرمے کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو انہیں سرمہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پکا پکا سرمہ لگا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ بنائی گئی ایسی ان کی آنکھیں کہ سرمے کی دھاریاں پہلے سے لگی ہوئی ہوں گی۔ لا یفنا شبابہم ولا یبلا ثیابہم، ان کے جوانی جو ہے وہ ڈھلے گی نہیں اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ یوم القیامۃ ذوب وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا یہ انبیاء کی جماعت ہوگی۔ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگی یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوگی۔ تو فرمایا جنت میں جو سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے اس قدر چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، یوں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وزمرت ثانیہ، اور جو دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا علی مثل احسن کوكب درج فی السماء، تو ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ جو دوسرا گروہ داخل ہوگا جنت میں ان کے چہرے یوں چمکیں گے جیسے آسمانی ستارے چمکتے ہیں۔ لکل رجل منہم زوجتان، ہر شخص کے لیے 2 مخصوص بیویاں ہوں گی۔ ویسے تو 70 حوریں بھی عطا کی جائیں گی، 70 حوریں بھی دی جائیں گی، اور دنیا میں جو انسان کی زوجہ بیوی وہ اگر جنت میں چلی گئی تو وہ بھی اسی کی زوجیت میں اور معیت میں ہوگی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ جو دنیا کی زوجہ ہوگی یہ ان حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور یہ ان کی سردار ہوگی، یہ ان کی سردار ہوگی۔ اپنی فضیلتیں تو آپ گھر میں جا کے بتاتے ہیں، یہ فضیلت بھی بتانا جا کے گھر میں، یہ بھی فضیلت ہے نا، اللہ نے عطا فرمائی ہے بھائی، یہ ان کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہ جنتی حوروں کی سردار ہوں گی، یہ دنیاوی جو خواتین ہوں گی یہ جنتی جنت میں تشریف لے گئی چلی گئی۔ تو علی کل زوجۃ 70 حلہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اس کو مخصوص بیویاں دی جائیں گی، جو حوریں دی جائیں گی، فرمایا ان میں سے ہر ایک نے 70 جنتی لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ 70 جنتی لباس، ایک لباس ہم پہنتے ہیں تو جنتی اس خاتون کو اور اس حور کو اللہ 70 لباس پہنائے گئے۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ یرا مخو ساقہا من ورائہا، پھر ہوگا یہ کہ 70 لباسوں میں سے اس کی پنڈلی میں سے اس کی ہڈی، اور ہڈی میں جو گودا ہے 70 لباسوں سے اس گودے کی چمک اور روشنی باہر آ رہی ہوگی۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بنایا اللہ، یعنی 70 لباسوں کے اندر سے پنڈلی کی چمک اور روشنی بھی ظاہر ہو رہی ہوگی، پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہوگی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ سارے کا سارا نظر آ رہا ہوگا۔ بھائی حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت میں نے دیکھا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ چلو ایک حدیث سے پاک میں جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایسے تو میں 10 حدیثیں جو ہے وہ میں نے لکھی ہیں، میں چل ساری آج سناؤں گا۔ ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه یکل ظفر مما فی الجنت بدأ لک زخرفت له ما بین خواسط السماوات والارض۔
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جو جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جیسے دنیا میں ناخن نہیں بڑھ جاتے اور ان کے اندر میل وغیرہ آ جاتی ہے، جنتی کے ناخنوں میں میل تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے ناخنوں کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا جنت کے اندر، حضور نے فرمایا اگر وہ جنتی اپنے ناخنوں کی وہ میل دنیا میں پھینک دینا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے حتیٰ کہ آسمان کی جڑیں بھی اس کے ساتھ روشن ہو جائیں گی، اتنی روشنی ہوگی اس کی جو اس کے ناخنوں کے نیچے بن جائے گا، جسے آپ میل کہتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ صَابِرُهُ لَطَمِسُ ضَوْءُهُ ضَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَقْنِسُ الشَّمْسُ ضَوْءُ النُّجُومِ۔ فرمایا کہ اگر جنتی، وہ جنتی کو جو کنگن پہنائے جائیں گے، یہاں دنیا میں تو سونا مرد کے لیے حرام ہے، گناہ ہے، لیکن جنت میں آراستہ کیا جائے گا، اس کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنت کے اندر جنتی کو سونے کے بڑے بڑے خوبصورت ترین کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، وہ اس جنتی کو پہنائے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ جنتی اپنا کنگن ظاہر کر دے نا تو فرمایا سورج کی روشنی اس کے سامنے چھپ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کنگن کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں نا کیسے، فرمایا کما تکنس الشمس ضوء النجوم، جیسے سورج چمکتا ہے نا تو پھر ستارے نظر نہیں آتے، حالانکہ ستارے غائب نہیں ہوتے، ستارے موجود ہوتے ہیں، تو ان کی روشنی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ سورج کے سامنے ان کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں آپ دوپہر کے وقت باہر دھوپ چمک رہی ہے، آپ باہر ایک بلب جلا دیں، اس کی کوئی روشنی ہوگی؟ نہیں، روشنی تو ہوگی اس کی، لیکن سورج کے سامنے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ روشنی تو وہ اپنی دے رہا ہوگا، جیسے رات کو دیتا ہے ایسے وہ دن کو بھی دے رہا ہوگا، لیکن سورج کے سامنے اس چراغ کی، اس بلب کی، اس ٹیوب لائٹ کی روشنی کی اہمیت اور حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ فرمایا بالکل ایسے ہی جب جنتی اپنا کنگن ظاہر کر دے گا تو اس کے کنگن کی روشنی کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سورج کی روشنی چھپ جائے گی اس کے کنگن کی روشنی میں۔ تو حضور کے صدقے آج لوگ پیرس جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کا ویزا لگ جائے وہ بھولے نہیں سماتا کہ میرا جی پیرس کا ویزا لگ گیا ہے، میں تو پیرس جا رہا ہوں گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس کا جنت کا ویزا لگ جائے گا وہ کتنا خوش قسمت ہوگا پھر۔ اور حضور کے وساطت سے اپلائی کر دو جنت۔ رمضان کے روزے ہم سب نے رکھے ہوئے ہیں، راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی بھی کرتے ہیں، ابھی اعتکاف بھی آ رہا ہے، اعتکاف بھی بہت سارے لوگ کریں گے، بھائی کریں گے۔ تو حضور کی معرفت لکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں جنت اپلائی کر دو، یا اللہ ہمیں حضور کے صدقے ہی جنت دے دے۔ ہم اگر کہ اس قابل نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، مالک ہم تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے جنت مانگتے ہیں، بس حضور کی معرفت لکھ دو، اپلائی کر دو، اللہ ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے۔